السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سارے کے سارے جنتی، سارے مومن جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالی نے بہت سارے لوگوں کو سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں بھیجا ہوگا، انہیں بھی کسی اللہ والے کی سفارش سے، کسی نبی کی سفارش سے، کسی حافظ قرآن کی سفارش سے سب کو باہر نکال لیا جائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں بھی ایمان چھپا ہوا ہوگا، اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ جب سب کو نکال لیا جائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور سب کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو ایک آدمی جہنم میں ہی رہ جائے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ ہائے، میرے پاس تو ذرا سا بھی ایمان نہیں، ذرا سا بھی میرے پاس تو نیک عمل نہیں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، تو میری تو کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں، کیونکہ سفارش کرنے والے بھی سب کے سب سفارش کر کے پہلے ہی جنت میں جا چکے ہوں گے، اور اپنے یار دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو اللہ کے یہاں سفارش کر کے، جس کو سفارش کا حق ملے گا، جس کو بولنے کا حق ملے گا، اجازت ملے گی، وہ سب کو جنت میں پہنچوا چکے ہوں گے اور خود بھی جنت میں جا چکے ہوں گے۔ تو یہ اکیلا بندہ جو بڑا گنہگار تھا، یہ سوچے گا ہائے افسوس، اب میں کیا کروں، اب میں کیسے نکلوں یہاں سے، دوزخ میں سے، اب تو کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں۔ سارے نبی جنت میں جا چکے، سارے اللہ کے ولی جنت میں جا چکے، میرے یار دوستوں میں اگر کوئی حافظ قرآن تھا، کوئی عالم دین تھا، وہ بھی جنت میں جا چکا ہے۔ اب کون میری سفارش کرے گا، کون کرے گا، کون مجھ جیسے گنہگار کو، مجھ جیسے پاپی کو اس دوزخ کے گہرے گڈھے میں سے باہر نکلوائے گا؟ تو اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کے سامنے گواہی دے گا، اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کے سامنے شکل اختیار کر کے آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عالم، تو سب کچھ جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں جس آدمی کی پلکوں کا بال ہوں، تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ بڑا گنہگار تھا، یہ شرابی تھا، یہ کبابی تھا، یہ چور تھا، یہ زانی تھا، یہ پڑوسیوں کا مال ہڑپ کیا کرتا تھا، یہ نمازیں چھوڑتا تھا، یہ عیاشی کیا کرتا تھا، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اور یہ جتنے بھی سارے گناہ کے کام تھے سب کیا کرتا تھا۔ لیکن اے میرے پروردگار عالم، تو اس بات کو بھی جانتا ہے کہ ایک دن اس کے دل پر ذرا سا احساس ہوا تھا، اور یہ کبھی اس سال میں، اس مہینے میں، اس دن میں اور اس گھڑی میں ایک سیکنڈ کے لیے تیرے دربار میں گیا تھا اور رویا تھا، اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ میں ذرا سا آنسو آیا تھا، اور اس آنسو آنے کی وجہ سے پلکوں کے سارے بال تو بھیگ نہیں پائے، پلکوں کے سارے بال تو تر نہیں ہو پائے، بس میں ایک بال ہوں، اس کی آنکھوں کے آنسو نے صرف مجھے تر کیا۔ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کیا ہے اپنی امت سے کہ جو بندہ زندگی میں ایک بار بھی اپنی پروردگار کے سامنے سچی توبہ لے کر کے آ جائے گا اور اپنے رب کو منا لے گا، یا تو سچی توبہ کر لے گا، یا سچی توبہ کرنے والوں جیسا چہرہ بنا لے گا، یا رو لے گا یا رونے والوں جیسا چہرہ بنا لے گا، تو اگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل جائے گا میری یاد میں، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے منانے کے لیے، اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، ایک
ایک آنسو بھی اس کی آنکھ میں سے نکل جائے گا تو وہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے، وہ آنسو اس کے کپڑوں پر گرنے سے پہلے، وہ آنسو اس کی آنکھ میں سے نکلنے سے پہلے اس بندے کے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ فریاد کرے گا، کون کرے گا جی فریاد؟ بتاؤ۔ اس کی آنکھوں میں جو پلکیں ہیں، ساری پلکیں نہیں بلکہ پلکوں کا ایک بال جس کو کبھی روتے ہوئے اللہ کی یاد میں اس کی آنکھ نے بھگویا تھا، یہ تو پلکوں کے ایک بال کی بات ہے، اور ہماری آنکھ میں پلکوں میں کتنے بال ہیں؟ نہ جانے کتنے بال ہیں۔ کیا کبھی آپ نے گنے؟ کبھی گننے کے لیے بیٹھے؟ ضرورت نہیں گننے کی۔ تو جو آدمی رات دن اللہ کی یاد میں روتا رہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کو راضی کر لیتا ہے، ذرا سا کوئی گناہ ہو جاتا ہے اللہ کو منانے کے لیے کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی مسجد میں جاتا ہے، کبھی کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروانے کے لیے اللہ سے توبہ و استغفار کرنے کے لیے جاتا ہے، اور ایک بار نہیں ہر دن روتا ہے، تہجد میں روتا ہے، مہینے میں ایک بار نہیں 50 مرتبہ روتا ہے، سال میں 100 بار نہیں ہزاروں مرتبہ روتا ہے، زندگی میں ہزاروں مرتبہ نہیں کئی ہزار مرتبہ روتا ہے، تو پھر بتاؤ مجھے وہ بندہ جو زندگی میں صرف ایک بار رویا تھا، اور رونا بھی کتنا تھا کہ اس کی پلکوں کا صرف ایک بال تر ہوا تھا، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو یہ بندہ جو رات دن روتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں اس سے، پھر روتا ہے اللہ کے سامنے، گناہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ کو مناتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، میں پاپی ہوں، میں اقراری مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، میں شیطان کے بہکائے میں آ گیا تھا، مجھے میرے کسی دوست نے بہکا دیا تھا، میں جو نماز نہیں پڑھ پایا، اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دے پایا، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو اگر مجھ جیسے گنہگار کو، مجھ جیسے پاپی کو، مجھ جیسے مجرم کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ مجھے تیرے جاہ و جلال کی قسم مجھے دنیا میں کوئی معاف نہیں کر سکتا، آخرت میں مجھے کوئی نجات نہیں دلوا سکتا جب تک میں تجھے راضی نہ کر لوں۔ تو اگر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، سب سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، سب سے بہترین بات یہ ہے کہ بندے سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس سے بھی بہترین نیکی کر لے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب بھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، جس درجے کا بھی گناہ ہو، اس سے بڑے درجے کی اسے نیکی کرنی چاہیے۔ تو اگر گناہ ہوا اور نیکی کر لی اس نے تو یہ گناہ نیکی کی وجہ سے مٹا دیا جائے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے اس سے۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ بات بھی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دو، سبسکرائب کر دو، اپنے دوستوں کے پاس شیئر کر دو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔